السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 7ویں پارہ میں سے 4 انتہائی اہم قسم کے نکات پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے آغاز میں حبشہ کے بادشاہ، اس کے وزراء اور مشیر اور پادری، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے سامنے آیات قرآنی تلاوت کی گئیں، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کے ان پر رقت طاری ہو گئی، دل دہل گئے، اور اسی انداز سے انہی حبشی نصارہ کا وفد جب مدینہ طیبہ میں آیا تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود تلاوت فرمائی تو وفد کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور ایمان ان کے دل میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں قرآن کریم کو جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ جاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور جو تکذیب کرتے ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حق کو سمجھ لے، جس طرح سے آج ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ملت اسلامیہ قرآن کریم کو باقاعدہ طور پہ باجماعت قیام اللیل کے اندر نماز تراویح میں اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ پہچان کروائی کہ جب بندہ قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھتا ہے تو پھر اس سمجھنے کی کیفیت کو دل بھی بیان کرتا ہے اور آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور دل پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں آج توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو حلال چیزیں ہوں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا، جس طرح سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے بارے میں اختیار کیا، اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اگر نکاح کر لیا تو رب کی عبادت صحیح نہیں ہوگی، دنیاوی امور کے اندر الجھ کے رہ جائیں گے۔ کچھ نے کاروبار کے حوالے سے بات کی، کسی نے کہا کہ ہم مسلسل روزے رکھیں گے، کسی نے کہا ساری رات عبادت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حلال چیزوں کو حرام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرہ میں بہت سے لوگ وہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے دین بنایا ہوا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا ہے ان کو بھی انہوں نے حرام کر لیا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھیں اور حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھیں۔ اسی انداز سے اس پارہ کے اندر تیسرا جو انتہائی اہم قسم کا نکتہ ہے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں وہ قسم کھاتے ہیں، تو اس قسم کے 3 انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہے روٹین وائز، عادت کے طور پہ، یہ بھی اچھی نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلنے کے لیے قسم کھانا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری قسم اس قسم کی یہ ہے کہ بندہ اپنی سچی بات کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے اور اپنے مد مخاطب کو یقین دہانی کرانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ جب وہ قسم پوری نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے دے یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمارے اس معاشرہ کے اندر جو بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ مخواہ اور کثرت کے ساتھ جو سوال کیے جاتے ہیں بلا وجہ، بلا ضرورت، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی لیول ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں پر کوئی بات کریں کسی بیماری کی تو آپ کو ہر بندہ حکیم اور ڈاکٹر نظر آئے گا، فوراً نسخہ بتائیں گے جی یہ کر۔ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہو تو ہر کوئی آپ کو مفتی نظر آئے گا کہ جی نہیں ایسے ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی دنیاوی امور کی بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ ہی سیاستدان ہے، اور اپنی اپنی چیزوں کے اندر ایسی یہ باتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ کہیں یہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔
تو جس طرح سے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں بھی نہیں، جس کا کام ہے وہی کرے گا، جس کی ضرورت ہے وہ اس کو سمجھے گا۔ تو ہم میں سے اگر ہر فرد اپنے لیول پہ کام کرے تو اس کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کا بھی بہترین موقع ہے، دوسروں کے لیے دعوت و تبلیغ کا بھی انتہائی شاندار ماحول موجود ہے۔ جب ہم بلا وجہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، چونکہ 24 گھنٹے اینکر پرسن اور چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہماری مسلسل برین واشنگ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے سوالات سکھاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے سوالات سیکھنے اور کرنے میرے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ کام کرے تو انشاءاللہ بہترین کام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بلا وجہ خام خواہ کے جو سوالات ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جو دینی امور ہیں یا جہاں پر وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں ان کو ضرور سوال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کر کے اس کام کو سیکھنا چاہیے اور اس میں بہترین قسم کی مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس کو اسپیشلسٹ بننا چاہیے۔ وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ عالم دین ہے، وہ جناب فوجی جرنیل ہے، سائنسدان ہے، کسی فیلڈ میں بھی ہو اس کو تحقیقات کے اندر زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے، اساتذہ سے، کتب سے، جتنے جدید ترین ذرائع ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، بھرپور کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو باندھ کے ہمیں میدان کھلا دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی پہلوان کو یہ پتا چل جائے کہ میرا جو مد مقابل ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور مجھے اس کے مقابلے میں کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جاؤ دشمن کے مقابلے میں، تو ایک سیکنڈ کے اندر مقابل کو جناب نیچے گرا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر ان بندوں کے دشمنوں شیاطین کو جکڑ رکھا، حتیٰ کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اس کے باوجود اگر ملت اسلامیہ کے یہ غیور مرد و خواتین اپنی اصلاح نہ کریں، اپنے دین کو نہ سمجھیں، اپنے قرآن کو نہ سمجھیں اور اپنی اصل پہ نہ آئیں اور اپنے رب کو راضی نہ کریں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ تو یہ جو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمیں اس انداز سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، یہ مجھے حکم دیتا ہے، میں آج اس معاشرے میں ہوں تو یہ یوں ہے، آج نازل ہوا، آئندہ کل کی بات ہوگی تو اس کے اندر وہی تازگی موجود ہے۔ قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں یہ تر و تازہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ہمارے اس معاشرہ کے اندر قرآن حکیم کی بہترین رہنمائی ہے، اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ کر کے اس سے نصیحت لیں گے تو اللہ تعالی ہماری بہت بڑی تربیت فرماتے ہوئے ہمیں کامیابیوں کے راستوں کا راہی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی فیلڈ میں بھرپور طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صلاحیتوں میں بے شمار اضافے فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال کر دے اور ہر قسم کی مشکلات سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول